Anyone else? Democracy is derived from which language? Yes, demos mean people and crazy means. اچھا چلو میں بتاتا ہوں. اچھا آپ یہ نوٹ کر دیں کہ یہ جو یس رضوان ڈیمو مینز پیپل اور لوگ اینڈ کریسی مینز حکومت یا گورنمنٹ. یس اچھا پولیٹیکل سائنس کی جو تھیوری اینڈ پریکٹس مظہر الحق والی بک ہے، میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ یہ بک آپ لوگوں کے لیے انتہائی لازمی ہے فار فنڈامنٹلز اینڈ فار اسٹیٹ اینڈ فار آئیڈیالوجیز. دس بک از ایکسٹریملی ہیلپ فل اینڈ ریکمینڈیڈ. اور جب تک آپ پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہے یا ایون آپ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر اور ٹیچر بھی بن جائے تو یہ بک آپ کے لیے لازمی ہے. پی ڈی ایف کې خو هم ښه دی، خو دا ځان له واخلئ دومره ګران نه دی. مونډه کې میلاویږي، کیدای شي صدبرکلي کې هم میلاویږي. نو چې چا اغستی ویل اینډ ګډ ښه خبره ده، او که چا نه یې اغستی نو دا ځان له واخلئ. دا ستاسو په لایبرري، په المارۍ، په کور کې دا ستاسو سره ضروري دی. که دا بک ستاسو سره نه وي نو you people cannot be called the students of political science. دا د political science دپاره انتهایی اهم دی. ښه بیا په دې بک کې چې ستاسو کوم پارټ 4 چیپټر نمبر 25 په دې کې زموږ سره دا ډیموکریسی زموږ سره دا چیپټر نمبر 25 پارٹ 4 فارمز اف د ماډرن سټیټ، په هغې کې زموږ سره ډیموکریسی شته. نو هلته نه اوس خو مونږ پې بحث هم کوو، خو هلته نه دا تاسو بیا کتلی شئ. نو زما سره چې کوم بک دی د مظهر الحق، په دې کې زما سره ډیموکریسی دا په پیج نمبر 292 باندې. اچھا اوس راځو کلاس طرف ته. Subhanallah has written that demos mean people and crack, it is not crack, it is crazy. Crazy means rule and it means rule of the people یا government of the people. Yes. اچھا تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ democracy is derived from Greek words demos and kratos. Demos and kratos. Actually, there are two words in democracy. One is demos and the other is kratos. Now, demos means people and kratos means government. Kratos means government or rule. So, ڈیموکریسی یونانی زبان کے الفاظ ڈیمس اور کریٹس سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہے گورنمنٹ آف دا پیپل یا رول آف دا پیپل. اچھا یہ تو پہلی بنیادی بات ہو گئی. آپ لوگوں کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ڈیموکریسی یونانی زبان کے الفاظ ڈیمس اور کریٹس سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہے گورنمنٹ آف دا پیپل. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں کہ ڈیموکریسی کی آغاز کہاں پر ہوئی تھی. ویئر فرام ڈیموکریسی ہیڈ اسٹارٹیڈ. ڈیموکریسی کا آغاز کہاں پر ہوا تھا. رائٹ ان دا کمنٹ سیکشن.
Yeah, Ikram, yes. Democracy from two Greek words, demo, people, and kratos means power या rule या government. सही है. I asked you people that where from democracy has started या where it originated. इसकी आगाज कहाँ से हुई थी? जल्दी जल्दी लिखते शाबाश. अरसलान, डेमोक्रेसी का आगाज कहाँ पर हुआ था? I think from the era of Aristotle. नहीं, मैंने जगह का पूछा है कि डेमोक्रेसी कहाँ से शुरू हुई थी. प्लेस, आप उस प्लेस का नाम लिख दे जहाँ पर डेमोक्रेसी शुरू हुई थी. यस, रिजवान ने लिखा एथेंस. डेफिनेटली इट इज़ द राइट आंसर. एंड एथेंस की जगह अगर हम कहें कि एंशंट ग्रीस यानी कदीम यूनान से, और फिर कदीम यूनान में एथेंस से डेमोक्रेसी का आगाज़ हुआ था. लेकिन उस वक्त की डेमोक्रेसी और आज की डेमोक्रेसी में देयर इज़ डिफरेंस. बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स में. लेकिन जो डेमोक्रेसी की रूह है वो तकरीबन सेम ही आ रही है. अलबत्ता इसकी फॉर्म, इसकी स्कोप और इसकी मुख्तलिफ क्राइटेरियन बदल चुकी है. लेकिन एसेंस वही आ रही है. और एंशंट ग्रीस या एथेंस से इसका आगाज़ हुआ था. अच्छा फजल मालिक, इंग्लैंड में तो बहुत बाद में डेमोक्रेसी आ गई थी. पहले यूनान की एक सिटी स्टेट जिसे हम एथेंस कहते हैं वहाँ से शुरू हुई थी. पेज नंबर तो यहाँ मेरे साथ 292 है. लेकिन आपकी जो बुक है शायद वहाँ पेज डिफरेंट हो. लेकिन ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 25, पार्ट 4, फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न स्टेट. और फिर वहाँ 5 चैप्टर है. ये है चैप्टर नंबर 25. अच्छा, तो हमने दो बातें कही. एक ये कि डेमोक्रेसी की लफ्ज़ी मानी क्या है, ये कौन सी ज़बान से अखज़ हुई है, और इसकी आगाज़ कहाँ से हुई थी. डेमोक्रेसी को हम उर्दू में जमहूरियत कहते हैं. और मेरे ख़्याल में ये उर्दू की खालिस अल्फाज नहीं, शायद ये फ़ारसी ज़बान से उर्दू में आ गए हैं. नहीं इकराम, डेमोक्रेसी डिडंट स्टार्ट फ्रॉम यूके. यूके में बाद में आ गई थी. और सबसे पहले डेमोक्रेसी यूनान एथेंस से स्टार्ट हुई थी. अच्छा, अब हम आते हैं डेमोक्रेसी की डिफिनीशन पर. तो आप जो भी डिफिनीशन डेमोक्रेसी के कर सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दें. प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि डेमोक्रेसी की डिफिनीशन क्या है. डिफाइन डेमोक्रेसी. Can you people define democracy? Schwab, ancient Athens 508 BC. Yes, बिल्कुल.
اینشنٹ ایتھن سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور جس طرح آپ نے لکھا ہے 508 BCE، تو ایگزیکٹلی this was the period when democracy started in ancient Athens. There was a king called Pericles. پیریکلیس کے دور میں ڈیموکریسی کا آغاز ہوا تھا، اور یہ اس طرح ہوا تھا کہ ایتھنز کے جو سٹیزن تھے، اگرچہ تمام لوگوں کو سٹیزن شپ حاصل نہیں تھی، لیکن جو سٹیزنز تھے وہ ایک خاص جگہ پر اکٹھے ہو کر مختلف امور ڈیسائیڈ کرتے تھے، اور ان کو حکومت میں ایک آواز حاصل تھی، تو وہاں پر ڈیموکریسی کا آغاز ہوا تھا۔ اچھا، تو میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن لکھ دیں، لیکن ابھی تک ڈیموکریسی کا ڈیفینیشن نہیں آیا۔ فاروق انجم نے لکھا ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ شاباش، ایکسلنٹ۔ This is a very popular and very common definition of democracy that we people do. That democracy is the government of the people, for the people, and by the people. And it was defined by Abraham Lincoln. Yes, Arsalan Khan. Democracy is the government of the people, by the people, and for the people. Yes. اس کے علاوہ اور کوئی ڈیفینیشن اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ڈیفینیشن آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ اٹ از مسٹ فار یو پیپل۔ اچھا، ابراہم لنکن کی اس ڈیفینیشن کے علاوہ دیر واز پولیٹیکل تھنکر سیلے اس کا نام تھا، اور وہ ڈیموکریسی کو ڈیفائن کرتا ہے that democracy is the government where all people have shares. ڈیموکریسی ایسا طرز حکومت ہوتا ہے جس میں تمام لوگوں کو حصہ حاصل ہوتا ہے، تو یہ دونوں تقریباً ایک چیز ہے اور پیپل سینٹرک ہے۔ اچھا، یہاں پر بک میں We also define democracy as government by the majority. جس طرح ارسلان نے لکھا ہے ruling power in the community belongs to majority. Yes, so we can define democracy as government by majority or rule by majority. Definition: system of selecting policy makers and of organizing government so that policy represents and responds to the public's. Yes, یہ بہت اہم بات ہے کہ ڈیموکریسی میں اس طرح پالیسیز بننے ہوگی جہاں پر لوگوں کی ترجیحات کو ریپریزنٹ کیا گیا ہو۔ It is a very important point that in democracy people will not only elect their government, their representatives, but the representatives and the government organs will represent the public's preferences and public needs. اچھا، یہاں پر بک میں لکھا گیا ہے کہ ڈیموکریسی از اے کمپلیکس ٹرم اینڈ اٹ ہیز ویریس میننگس۔ ڈیموکریسی سے ہمارا مراد صرف ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہوتا، بلکہ ڈیموکریسی سے مراد ہمارا ایک ڈیموکریٹک کلچر، ڈیموکریٹک سسٹم، ڈیموکریٹک پروسیس، ڈیموکریٹک آئیڈیل یا ایک سوشل کنڈیشن۔ مطلب ڈیموکریسی کے مختلف آسپیکٹس ہے اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان میں سے ایک ہے۔ جنرلی وی پیپل بلیو that whenever democracy comes it would be about government, but democracy also represent or express an ideal, a system, and a philosophy and social condition
اینڈ کلچر، یہ مختلف چیزیں ڈیموکریسی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اچھا، ہم نے یہ پڑھا that democracy though originated in ancient Greece, but it has evolved and it has passed through various stages and forms, and in the modern times it is different from the time when it was originated. ان میں بہت سے چینجز آ گئی ہے، اور اس لحاظ سے ہم ڈیموکریسی کو مختلف ٹائپس میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ تو جو بیسک 2 کائنڈز ہے ہمارے ساتھ ڈیموکریسی، اور کون کون سے ہے؟ دیر آر 2 ٹائپس آف ڈیموکریسی، میں بتاتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ کمنٹ میں لکھتی جائے۔ دیر آر 2 kinds of democracy, and those are direct democracy and indirect democracy. ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے؟ آپ پہلے کامنٹ میں لکھتے، نمبر 1 ڈائریکٹ ڈیموکریسی، نمبر 2 indirect democracy. آپ یہ لکھتے، پلیز رائٹ ان دا کامنٹ سیکشن نمبر 1 direct democracy, number 2 indirect democracy. Yes, the form of government in which the mass of the population possess. It is possess, it is not process. A population possess the right to share in the exercise of sovereign power. Shabash. Democracy is the form of government in which the elite its power equally to the unheard voices. I didn't get your this point, Ikram, کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ اچھا، تو ڈیموکریسی کی 2 kinds ہے، one is direct democracy and the other is indirect democracy. Direct democracy means that when all people of a community, of a society, of a state physically exercise their right to say, and physically all the people can attend various processions, various meetings, and where they physically participate and express their opinions, their voices. That is called direct democracy. مطلب یہ ہوا کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں پیپل کین ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ۔ یہ جب اینشنٹ گریس میں، چونکہ وہاں پر سٹی اسٹیٹس کی آبادی کم ہوا کرتی تھی، اور سٹیزنز یا سٹیزن شپ بھی ریسٹرکٹڈ تھا، مطلب اگر آبادی 10,000 تھی تو 10,000 میں شاید 2,500-3,000 لوگ سٹیزن شپ کی حیثیت رکھتے تھے، تو وہاں پر کھلے میدانوں میں وہ لوگ اکٹھے ہو کر مختلف امور ڈیسائیڈ کرتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ 2,500-3,000 لوگ مختلف گروپس میں بٹ جاتے، اور پھر ان کی جو جس طرح ہم نے اینشنٹ انسٹیٹیوشنز میں پڑھا تھا 5th سیمسٹر میں، کہ وہاں پر پھر وہ جو ان کے جو گروپس یا ہوتے تھے وہ رائے دیتے تھے۔ جدید دور میں بھی ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے ان اسکینڈینیوین کنٹریز میں، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، پولینڈ وغیرہ، وہاں پر آج بھی ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، لوگ اکٹھے ہو کر مختلف چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ریفرینڈم ہے، جہاں پر تمام لوگ کسی نیشنل ایشو پر
یس اور نو میں اپنی رائے دیتے ہیں. اٹ از آلسو کائنڈ آف ڈائریکٹ ڈیموکریٹک پریکٹس. تو یہ آج بھی مختلف کنٹریز میں رائج ہے، لیکن ابتدا میں یونان میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی. دوسری جو ٹائپ ہے یا کائنڈ ہے وہ ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی. تو انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ the people when elect their representatives, and the representatives after going into the legislatures and parliaments decides for the public according to the public preferences. It is indirect democracy. indirect democracy میں لوگ اپنوں میں سے کچھ لوگ منتخب کر کے انہیں اسمبلیوں میں بیچ کر ان کے لیے حکومت تشکیل دیتے ہیں. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈائریکٹ ڈیموکریسی، جس طرح ہمارے ہاں آج کل ہے. اچھا، تو یہ ہو گیا ڈائریکٹ ڈیموکریسی اینڈ انڈائریکٹ اور ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی. ڈائریکٹ کو ہم پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں اور انڈائریکٹ کو ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی کہتے ہیں. یعنی یہاں پر there are people who represent the electorate. Electorate means all those people who can exercise the right to vote and who have the right to vote. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ڈیموکریسی. اچھا، میں یہاں پر دو اور ٹائپس بتاتا ہوں، اگرچہ یہاں بک میں نہیں ہے. اینڈ دیز آر cultural democracy and procedural democracy. Please write in the comment section procedural democracy and cultural democracy. Procedural democracy and cultural democracy. اچھا، تو پروسیجرل ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ when there are democratic processes, when there are elections, when there are political parties, when there are unions, when there are associations, when there are electorates and electoral system, it is called procedural democracy. جس طرح پاکستان میں ہے، آپ دیکھتے ہیں فریکوینٹ الیکشنز ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی کے لیے، نیشنل اسمبلی کے لیے، لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتے ہیں. اس طرح آپ دیکھ لیں مختلف یونینز ہے، ایسوسیشنز ہے، الیکٹوریٹ ہے، لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل ہے. It is procedural democracy. On the other hand, there is cultural democracy. Cultural democracy کا مطلب یہ ہے when the culture is democratic. Now, what is culture? Culture is actually beliefs and behavior of the people in a society. And when these beliefs and behaviors are democratic, we call it democratic culture or cultural democracy. اور اس کے مختلف فیچرز ہوتے ہیں، like when there is rule of law, when there is equality, when there is social justice, when there is opportunities to people that they can socially mobilize themselves, when there are opportunities to people that they have
chances of growth in development in political parties and processes. So it is cultural democracy. When the political parties are democratic, when the social institutions are democratic, like family, like schools, like relationships, when all these institutions and decisions are made through democratic process, and the essence of democracy, that is tolerance, acceptance, equality, justice, rule of law, all these things prevail and respected, it is called cultural democracy. तो पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पर प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तो है, लेकिन कल्चरल डेमोक्रेसी अभी तक परवान नहीं चढ़ी। हमारा माशरा, हमारी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो, हमारा लीडरशिप, हमारे रवैये, हमारा कल्चर, all these things are non-democratic. They are traditional, they are conservative, though the system of governance and procedural democracy we have adopted. तो मसला पर यहाँ पर शुरू हो जाता है कि हम कल्चरल डेमोक्रेसी की तरफ अभी तक नहीं गए। अगरचे इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन I think that in our today's lecture we can only cover the essentials of democracy. डेमोक्रेसी के लिए कौन कौन से शराइत है हम ये पढ़ सकते हैं। ये डेमोक्रेसी बी सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ये हमें कल या परसों इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ये करना चाहिए। आज हम सिर्फ एसेंशियल कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेसी इस पर बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि इस तरह करें हम या नहीं। मेरे ख्याल में अभी भी काफ़ी वक्त हुआ और 5-10 मिनट में हम ये एसेंशियल कंडीशंस को कवर करते हैं, और फिर कैन डेमोक्रेसी बी सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, इस पर हम इंशाल्लाह कल या परसों डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो 3-4 चीज़ें सो फार वी हैव डिस्कस्ड। वन वाज that what is the etymology of democracy, डेमोक्रेसी लफ्ज़ कहाँ से डिराइव हुआ है। दूसरी बात हमने की इसकी आगाज़ कहाँ पर हुई थी, और तीसरी बात हमने की इसकी डिफिनीशन क्या है, और चौथी बात हमने की कि इसकी काइंड क्या है। तो काइंड्स में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्कस किया, और फिर प्रोसीजरल एंड कल्चरल डेमोक्रेसी इसको डिस्कस किया। अभी हम आते हैं, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की 3 पहलू है, बल्कि अब हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की 3 शक्लें हैं हमारे साथ। वन इज़ पॉलिटिकल, वन इज़ इकोनॉमिक, एंड द अदर वन इज़ सोशल। तो ये इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, ये तीनों जब राइज हो जाए तो इससे बनता है डेमोक्रेटिक कल्चर। अब अगर ये तीनों राइज नहीं होते तो फिर हम कहते हैं कि प्रोसीजरल या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल नहीं है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में जिस तरह हमने प्रोसीजरल डेमोक्रेसी डिस्कस की कि इलेक्शंस वगैरह, पार्टीज, यूनियंस और इलेक्टोरल प्रोसेसेस, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर्स, इलेक्टोरेट्स, वोट, ये सब चीज़ें जब हो तो इसे हम पॉलिटिकल या प्रोसीजरल डेमोक्रेसी कहेंगे, और फिर इसके नतीजे में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप बनेगा। लेकिन जब ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप और लोग इन जनरल कल्चर और सोसाइटी को डेमोक्रेटिक बन पाए, और फिर एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी, एक सोशल वेलफेयर पॉलिटी बनकर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस इंश्योर कर जाए,
تو پھر کلچرل ڈیموکریسی عمل میں آ جاتی ہے. تو یہ 3 آسپیکٹس ہے ڈیموکریسی کی: پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سوشل. Political democracy makes the government and state democratic, while economic democracy makes the society democratic, and social democracy is based on the principle of social justice and equality. Social democracy میں class, clan, gender, religion, کاسٹ ان چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے اور لوگ سوشلی ایکول ہو جاتے ہیں. اکنامک ڈیموکریسی میں ایک ویلفیئر پالیسی یا فلاحی حکومت و ریاست تشکیل کرنے کا عمل ظہور پذیر ہوتا ہے، اور پولیٹیکل ڈیموکریسی میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ وجود میں آتی ہے. تو these 3 are the aspects of democracy. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر ایک ہیڈنگ دیا گیا ہے، دیٹ از ڈیموکریٹک گورنمنٹ، ڈیموکریٹک اسٹیٹ اینڈ ڈیموکریٹک سوسائٹی. تو ان تینوں میں ڈفرینسز ہے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں جو ایک جمہوری عمل کے ذریعے وجود میں آتی ہے. ڈیموکریٹک اسٹیٹ وہ ہوتا ہے جہاں پر ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنانے کی تمام اصول و ضوابط، قواعد اور طریقہ کار رائج ہو. اور ڈیموکریٹک سوسائٹی وہ ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کو یہ آزادی اظہار رائے اور دوسرے تمام حقوق میسر ہو، سوشو اکنامک ایکویلٹی اور جسٹس ہو، اور سوشل انسٹیٹیوشنز بھی ڈیموکریٹک ہو. تو یہ ہو گئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ، ڈیموکریٹک اسٹیٹ اینڈ ڈیموکریٹک سوسائٹی. اچھا، اب ہم ایک اور سب ٹاپک ڈیموکریسی میں کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از ٹیسٹ آف ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کے لیے ٹیسٹ کون سے ہے؟ تو سب سے پہلا ٹیسٹ آف ڈیموکریسی یہ ہے کہ ڈز دا رائٹ آف فری ایکسپریشن آف اوپینین اینڈ اپوزیشن ایگزسٹ. اگر کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہو، ڈیموکریٹک گورنمنٹ، اسٹیٹ یا سوسائٹی ہو، اور وہاں پر لوگوں کو فری ایکسپریشن آف اوپینین اور اپوزیشن کا حق حاصل ہو، تو اٹ از اے ٹیسٹ آف ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو تو ہم اسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور اسٹیٹ یا سوسائٹی نہیں کہہ سکتے. دوسری ہے ڈو دا پیپل ہیو دا رائٹ ٹو چینج دا گورنمنٹ. اگر لوگوں کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ گورنمنٹ کو الیکٹ کر کے بنائے، تو آیا لوگوں کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ کسی حکومت سے غیر مطمئن ہو کر اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہر اسٹیٹ اور اس کے آئین میں اس کا طریقہ کار ہوگا کہ اگر حکومت بنانا ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے بھی ایک پراپر پروسیجر ہوگا، قانونی اور آئینی. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک خاص دورانیہ ہوتا ہے، ٹینیور ہوتا ہے، اور اس کے ختم ہونے پر اگین the parties, the people who are in government, they will go to the electorate and ask them for their support. اگر وہ ان کو دوبارہ موقع دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں دیتے تو وہ دوسرے لوگوں یا پارٹی کو سپورٹ کر کے حکومت میں لائیں گے. اگر یہ چیز ہو تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگا، اور اگر یہ نہیں تو اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئی. تیسری بات ہے از دیئر ایکویلٹی بیفور لا. آیا قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں؟ اگر نہیں تو پھر دیئر آر فلاز، یہاں مسئلے ہے. آر دا رائٹس آف دا انڈیویژول ایشورڈ اینڈ پروٹیکٹڈ. کیا لوگوں کو بنیادی حقوق کا تحفظ حاصل ہے اور یہ ان کو یقینی بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آر دا اپرچونٹیز فار دا کامن مین. کیا عام لوگوں کو مواقع ہے
جس طرح میں نے کہا کہ سوشل اینڈ پولیٹیکل موبیلٹی کے مواقع لوگوں کو حاصل ہے یا نہیں، اگر ہے تو پھر the polity is democratic، اگر نہیں تو definitely it is non-democratic۔ are the people free from terror؟ کیا لوگ خوف سے آزاد ہے؟ لوگ جو کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، ان میں یہ بے خوف ہے، آزاد ہے؟ اگر نہیں تو پھر ڈیموکریسی نہیں ہے۔ تو دیز آر دا ٹیسٹ آف ڈیموکریسی۔ اگر ہم ان ٹیسٹ کو دیکھ لیں تو پھر بات وہاں جاتی ہے جہاں میں نے کلچرل ڈیموکریسی کو ایکسپلین کیا تھا کہ اگر لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل ہو، لوگوں کو فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن حاصل ہو، اور لوگوں کو ایسوسییشن کا حق حاصل ہو، لوگوں کو نہ صرف حکومت بنانے اور اسے آئینی اور قانونی طریقے سے اگر دے آر ناٹ سیٹسفائڈ تو ان کو ختم کرنے کا حق بھی حاصل ہو، جہاں پر لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ ہو اور انشورڈ ہو، اس کے علاوہ جہاں پر رول آف لا ہو، ایکویلٹی بیفور لا ہو، اور عام آدمی کو بھی آگے جانے کے مواقع ہو، جہاں پر ایلیٹ کیپچر نہ ہو جس طرح پاکستان میں ہے کہ on economy and on polity there are few families who have made the politics their family enterprise، اور ان کے علاوہ کوئی لوگ نہیں آ سکتے، اور اس کی بہت سے وجوہات ہے۔ الیکٹورل پالیٹکس یا جنرل الیکشن کنٹیسٹ کرنا کوئی معمولی کام نہیں پاکستان میں۔ تو جب یہ چیزیں ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دیر از کلچرل ڈیموکریسی، اور جب کلچرل ڈیموکریسی ہو تو ڈیموکریسی اپنے جو ٹیسٹ ہے اس پر کامیاب اترتی ہے۔ تو آئی تھنک it is enough for today. In our next lecture we will discuss the topic which was decided for today, but unfortunately we could not cover it because we have to develop a theoretical base first, and then we have to make a case study۔ تو تھیوری آلموسٹ ہم نے پڑھی، اور کیس اسٹڈی پاکستان کی ہم کل اس پر بات کریں گے۔ آخر میں دیر آر کنڈیشنز فار دا سکسیز آف ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کی کامیابی کے لیے کنڈیشنز ہے، شرائط ہے، وہ کیا ہے؟ انلائٹنڈ سٹیزن شپ، مطلب شہری یا لوگ، الیکٹوریٹ، عوام، یہ تعلیم یافتہ اور روشن خیال ہوں گے، مطلب وہ ڈیموکریسی کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے۔ Enlightened citizenship is highly necessary for the success of democracy۔ اگر لوگ ڈیموکریسی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لوگ enlightened نہ ہو، تو پھر ڈیموکریسی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ دوسری بات ہے کیریکٹر اینڈ ایبلٹی، مطلب جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ لوگوں کے رویے، بیہیویئر، بلیفس، رسپانسز، انٹرسٹ، پریفرنسز، یہ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو کیریکٹر اینڈ ایبلٹی یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ڈیموکریسی میں لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی۔ آیا وہ لوگوں کو حاصل ہے، ان کا وہ کیریکٹر بن چکا ہے یا نہیں بن چکا؟ اگر نہیں تو اس کی وجوہات کیا ہے اور اسے ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو enlightened citizenship it is necessary۔ thirdly secondly character and ability، and thirdly vigilance means that the people are vigilant about their rights، their liberty، their interest، اور وہ ان کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہو۔ جس طرح it is said that vigilance is the price of liberty، تو ویجیلنس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ اگر پراپیگنڈوں پر جاتے ہیں تو پھر نہ ڈیموکریسی سکسیسفل ہو سکتی ہے اور نہ لوگوں کو ڈیموکریسی کی ثمرات مل سکتے ہیں۔ تو ویجیلنس از ہائیلی نیسیسری فار
the success of democracy. Fourthly, tolerance and responsibility. Acceptance और tolerance लोगों में होना चाहिए, responsibility भी होना चाहिए. लोग अगर अपने आप को it is said that casting vote is a right, but it is also said that casting vote in the right way is the duty of the people. वोट न सिर्फ हक है बल्कि ये जिम्मेदारी है. लोग वोट किस तरह कास्ट करते हैं, किस बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, मजहबी वाबस्तगी की बुनियाद पर, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये बंदा मेरे फिरकी से ताल्लुक़ रखता है, ये बंदा इस किस्म का तकरीर कर सकता है, ये बंदा इस किस्म का लिबास पहनता है, तो इस वजह से आई एम सपोर्टिंग इट. या ये बंदा एक प्रोग्राम रखता है, ये एक पॉलिसी रखता है और ये हुकूमत चला सकता है, ये होमवर्क कर चुका है, ये टीम बना चुका है, इसकी प्रायोरिटीज़ ये है. अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम में हो तो डेमोक्रेसी विल बी सक्सेसफुल, इफ नॉट इट विल बी नॉट. और फिफ्थली, education, it is highly necessary. Good and educated people are good citizens, and these are highly necessary for the success of democracy. और छठी जो बात है वो organization and leadership है, organization of the political parties and leadership of the political leaders. अगर parties well organized हो, वो मास अवेयरनेस कर सकती हो, मास मोबिलाइजेशन कर सकती हो, वहाँ पर आम लोगों को आगे जाने के मौके हो, वहाँ पर टॉप टू बॉटम एक जमहूरी तरीक़ेकार हो, तो सॉरी टू से हैंडसम, बिल्कुल हैंडसम. जब लोग इन चीज़ों की बुनियाद पर वोट कर सकते हो तो it means that there is lack of responsibility او د دې وجوهات بیا د مخکې مونږ چې کوم ویل because they are not enlightened, they have not developed their character and ability, they are not vigilant, they are not well educated. تو ہم بات کر رہے تھے آرگنائزیشن کے. تو آرگنائزیشن از ہائیلی نیسیسری اور وہ پارٹی آرگنائزیشن. لیڈرشپ is also of highly importance and significance. Actually, these are the leaders who change the fate and destiny of their nations. اگر کسی قوم کو لیڈر ملے تو ان کو ڈائریکشن مل جاتا ہے اور وہ اپنا کشتی عبور کر پاتے ہیں. اور اگر لیڈر نہیں ملتے تو پھر تو بور میں پھنسے رہتے ہیں. لیکن یہ لیڈرز کہاں سے آئیں گے, کیسے بنیں گے؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اوپر سے آئیں گے, it is called messiah complexity, that someone will come and he or she will solve all our problems. so پھر تو وہی ہوگا جس طرح ہمارے ہاں 75 سال سے ہو رہا ہے. change will not come from above, it should come from below. تو جب تک عام لوگ لیڈرشپ کیڈر میں نہیں جاتے تو عام لوگوں کے مسئلے مسائل اقتدار کے وانوں میں نہیں جائیں گے. تو ڈیموکریسی کی سکسیس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عام لوگ لیڈرشپ کیڈر میں جا سکیں, جن کو نہ صرف پاپولر سپورٹ ہو بلکہ ان کو عوامی مسائل کا ادراک ہو, ان کو عوامی مسائل کا علم ہو اور ان کو حل کرنے کی جستجو کے ساتھ ساتھ ایک پلاننگ اور منصوبہ بھی ہو. تو these are the conditions for the success of democracy. اور لاسٹ میں fundamental rights. Fundamental rights are actually the rights which are highly necessary for the development of human personality.
अगर हम ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, उनको इनलाइटेंड बनाना चाहते हैं, एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, तो ये तब होगा जब लोगों को फंडामेंटल राइट्स का नॉट ओनली पता हो बल्कि उसकी अहमियत भी जानते हो और उनको मौके हासिल हो. तो these are the essential conditions for the success of democracy. I think it is enough for today, and in our next lecture we will discuss the topic which I have captioned for this video, that what is the alternative and why democracy is not successful and how can it be successful in Pakistan. Thank you very much.